بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں، ہمارا آج کا موضوع ہے اردو ادب کی اقسام یعنی اصناف ادب کے بارے میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ادب کے حوالے سے اور زبان کے حوالے سے۔ دوستوں، اگر ہم زبان کو سمجھ چکے ہیں، ادب کو سمجھ چکے ہیں تو ہم آگے بڑھنے کے قابل ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہاں بھی ادب کا مختصراً تعارف کرتے ہیں۔ ادب کیا ہے؟ انسانی جذبات کا لفظوں کے ذریعے خوبصورتی سے اظہار کرنا ادب یا لٹریچر کہلاتا ہے، یا انسانی افکار، خیالات اور احساسات کا اظہار زبان اور الفاظ کے ذریعے ادب کہلاتا ہے۔ دوستوں، ادب کے بارے میں ڈاکٹر عبادت بریلوی کہتے ہیں کہ انسان کے جذبات اور احساسات میں جو موجیں برابر اٹھتی ہے انہیں خوبصورت الفاظ کا جمع پہنانا ادب کہلاتا ہے۔ دوستوں، اگر ہم بات کریں اردو ادب کی اصناف کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اردو ادب کی دو اصناف ہیں۔ ایک ہے اصناف نظم یا شاعری، اور دوسرا ہمارے پاس ہے اصناف نثر۔ دوستوں، پھر آگے نظم کی جو ہے بلحاظ موضوع اور حیت کی بہت ساری قسمیں ہیں آ جاتی ہے، جسے بلحاظ موضوع حمد، مناجات، قصیدہ، غزل، مرثیہ وغیرہ، اور حیت کے حوالے سے مثنوی، رباعی، قطعہ، مورا نظم، آزاد نظم، مخمس، ترتیب بند وغیرہ یہ شامل ہے۔ اس کے بعد اصناف نثر ہے۔ اس میں ہمارے پاس افسانوی ادب یعنی افسانوی نثر یا اور غیر افسانوی ادب ہے، یعنی افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب شامل ہے، یا افسانوی نثر یا غیر افسانوی نثر شامل ہے۔ افسانوی ادب میں ہمارے پاس داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ وغیرہ یہ شامل ہے، اور غیر افسانوی ادب میں ہمارے پاس شخصیت نگاری، سیرت نگاری، ابیتی، خاکہ، سفرنامہ، مضمون، انشائیہ، مقالہ وغیرہ یہ شامل ہے۔ بہرحال دوستو، ادب دو طرح تقسیم ہوتا ہے، یا تو ادب شاعری ہوتا ہے یا نثر ہوتا ہے۔ تو شاعری اور نثر کیا چیز ہے؟ تو سامعین، شاعری یا نثر میں فرق کرنے والے جو بنیادی چیز ہے وہ آہنگ یا ردھم ہے۔ تو آہنگ اور ردھم شاعری میں پایا جاتا ہے اور نثر میں آہنگ یا ردھم نہیں پایا جاتا۔ سامعین، نثر پھر مزید تقسیم ہوتی ہے، یعنی غیر افسانوی اور افسانوی میں۔ افسانوی نثر کیا ہے؟ افسانوی نثر ایسی نثر جس میں تخلیقی کہانی پیش کی جائے تو وہ نثر افسانوی کہلاتی ہے، جبکہ غیر افسانوی نثر وہ ہوتی ہے جو حقیقت کے قریب ہوتی ہے، بلکہ عین حقیقت ہوتی ہے اور سادگی سے پیش کر دی جاتی ہے۔ تو جب ہم نثر کو حقیقی چیزوں کو نثر میں پیش کرتے ہیں تو وہ غیر افسانوی نثر کہلاتی ہے، اور جب فرضی یا خیالی یا تخلیقی چیزوں کو پیش کرتے ہیں، خاص طور پر کہانی کو پیش کرتے ہیں، تو وہ نثر تب افسانوی بن جاتی ہے۔ تو دوستو، یوں ہی شاعری جو ہے نا دو طرح تقسیم ہو جاتی ہے، خاص طور پر اردو شاعری نظم اور غزل میں۔ نظم اور غزل میں یعنی تو شاعری میں ہمارے پاس یا نظم ہوتی ہے یا غزل ہوتی ہے۔ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے؟ نظم اور غزل کو بنیادی جو چیز جدا کرتی ہے وہ خیال کی ہم آہنگی ہے۔ پوری نظم ایک سیٹ یا مجموعہ ہوتا ہے۔ پوری نظم میں ایک ہی بات یا ایک ہی خیال کو، ایک ہی موضوع کو پیش کیا جاتا ہے، جبکہ غزل میں ہر شعر میں جدا خیال پیش کیا جاتا ہے، جدا موضوع ہوتا ہے ہر شعر کا۔ غزل کے ہر شعر کا جدا موضوع ہوتا ہے، جدا موضوع ہوتا ہے، اور جبکہ نظم جو ہے نا وہ ساری نظم میں ایک ہی خیال پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح جو نظم ہے اور غزل میں یہ فرق ہے، بنیادی فرق جو ہے نا خیال کی ہے۔ غزل کے جو ہے نا ایک شعر میں ایک ہی موضوع بیان کیا جاتا ہے، اور نظم میں ہے سارے نظم میں صرف ایک ہی موضوع بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ہوا نظم اور غزل میں فرق۔ اس طرح انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے نظم کی جو اقسام ہے، غزل کی اقسام، غزل کی جو اقسام ہے وغیرہ، جس طرح افسانوی ادب یا غیر افسانوی ادب ہے، اور اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو چیزیں شامل ہیں، یا نظم میں جو چیزیں شامل ہیں، اس طرح حمد کیا ہے، نعت کیا ہے، آزاد نظم کیا ہے، پابند نظم کیا ہے، اس طرح افسانوی ادب، غیر افسانوی ادب میں جو ناول، داستان، یہ کیا ہے چیزیں ہے، انشائیہ، مضمون وغیرہ، اس پر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔